السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا ان دا لائٹ۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ ایک عام سیدھا سادہ پاکستانی سادہ الفاظ میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے، یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع۔ ویورز، ویسے تو ہمارے آئین میں آئین پاکستان کی نافذ ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی پہلی ترمیم کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ترامیم ہوتی رہیں، اور اب بات 27ویں آئینی ترمیم تک پہنچ چکی ہے۔ سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کچھ سیاسی دھڑے کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جن میں حکومتی جماعت کے لوگ یا حکومتی اتحاد شامل ہے، جبکہ اپوزیشن کے حلقے اس کی مختلف تشریح بیان کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ان باتوں میں پڑے بغیر یہ آئینی ترمیم کن کن باتوں میں تبدیلی لا رہی ہے، اس کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ 10 ایسے پوائنٹس ہیں یا 10 ایسی باتیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ نمبر 1، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ قائم کیا جائے گا، ایک نیا عہدہ۔ نمبر 2، چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی یہ عہدہ ملے گا، یعنی جو بھی بندہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کہلائے گا، یعنی تمام فورسز کا ہیڈ، جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، جس میں نیوی بھی شامل ہے، اور باقی بھی جو وفاقی ادارے ہیں ان فورسز کا جو ہیڈ ہوگا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا۔ نمبر 3، فیلڈ مارشل اور مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ تا حیات قائم رہے گا۔ تا حیات یعنی جو بندہ فیلڈ مارشل بنا یا مارشل آف ایئر فورس بنا تو وہ عہدہ اپنے پاس تا حیات رکھے گا، اپنے فوت ہونے تک۔ نمبر 4، وفاقی سطح پر وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ ویسے تو آئینی عدالت کا ایک بینچ بن چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو، اور وہ اپنے فنکشنز بھی پرفارم کر رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن پینڈنگ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کروانے کے لیے، تو اس لیے اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ایک آئینی عدالت کا قیام وفاقی سطح پہ لایا جا رہا ہے۔ نمبر 5، یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہوگی، اس عدالت میں ججز تمام صوبوں سے لیے جائیں گے اور برابری کی بنیاد پہ لیے جائیں گے، یعنی ہر صوبے کا حصہ ہوگا اس وفاقی آئینی عدالت میں، ہر صوبے سے جج شامل ہوگا۔ نمبر 6، اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے پاس بڑے وسیع اختیارات تھے۔ جوڈیشل کمیشن اگر کسی کو ریکومنڈ کر دیتا تھا، کسی کو جج بنانے کے لیے اس کا نام سلیکٹ کر لیتا تھا، تو پھر اس کو ایسنٹ ملتا تھا صدر پاکستان کی طرف سے۔ مین جو کردار ہوتا تھا وہ جوڈیشل کمیشن کا ہی ہوتا تھا، لیکن اب جو اس آئینی ترمیم کے ذریعے مین اختیار ہے یا اہم اختیار ہے وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اگر جوڈیشل کمیشن کسی کو جج نامزد کرتا بھی ہے تو یہ ریجیکٹ کر سکیں گے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی جج نہیں بن سکتا۔ نمبر 7، پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ ججز کی تعداد کا تعین اب پارلیمنٹ کرے گی۔ نمبر 8، سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات سپریم کورٹ سے لے کر وہ آئینی عدالت کو دے دیے جائیں گے، اور ان اختیارات میں سے سر 10 جو اختیار ہے وہ ہے سو موٹو کا۔ آئینی عدالت کا چیف سو موٹو لے سکے گا اپنے ساتھ، باقی جو ججز ہوں گے اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، ان کی مشاورت سے چیف بھی اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتا۔ جس طرح پہلے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لے لیتا تھا کسی بات پہ، اب اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ نمبر 9، آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہوگا یا چیف ہوگا اس کی تعیناتی 3 سالوں کے لیے کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ مدت جو آئینی عدالت کا چیف رہ سکتا ہے وہ 3 سال ہے۔ اور 10ویں جو بات ہے یا 10ویں جو شک ہے یا جو 10ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کو تا حیات فوجداری مقدمات میں گرفتاری سے استثناء حاصل ہوگا،
یعنی صدر پاکستان جو ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر ان کے خلاف کوئی بھی فوجداری مقدمہ قائم ہو جائے کسی بھی طرح کا، تو تاحیات صدر پاکستان گرفتار نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہیں وہ 10 پوائنٹس جو نئی آئینی ترمیم کے تحت لائے جا رہے ہیں۔ اب ان 10 پوائنٹس کا آنے والے وقت میں کیا اثر پڑے گا یہ تو وقت دکھائے گا۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ قانون کے حوالے سے آگاہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔